أنقله أرضا وسماء يا ربي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 7 نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نیک لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یا جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ نیک لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، انہیں دنیاوی اور کوئی مفاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ہمیں اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ وہ جائز ہے، حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، تو حلال رزق، حلال طریقے سے اور حلال کمائی، حلال چیزیں کھانی چاہیے۔ لغو قسم کا تذکرہ ہے۔ وہ قسم ایک لغو قسم ہوتی ہے جو بندے سے ویسے ہی منہ سے نکل جاتی ہے غلطی کی وجہ سے، سوچے سمجھے بغیر، اور ایک وہ قسم ہے جو بندہ سوچ سمجھ کر کہتا ہے۔ سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اگر وہ قسم دینے کے بعد وہ قسم کو پورا نہ کرے تو اس پہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 لوگوں کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ شراب، جوا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں، یہ پلید ہے، ناپاکی ہے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ شیطان کی یہی کوشش ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر عام ہو جائیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ شکار ہے، خشکی کا، تری کا، تو بہت سارے جانور ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو حلال نہیں ہیں۔ حلال جانوروں کو بھی آدمی احرام میں، جب احرام باندھا ہو تو ان کا شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیت اللہ، خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی حرمت والی جگہ ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں 4، تو مکہ کے مشرک ان کی گنتی بدل دیتے تھے، ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، تو اس لیے ہمیں حرمت والے مہینوں کا خیال کرنا چاہیے، احرام کا خیال کرنا چاہیے، خانہ کعبہ کا خیال کرنا چاہیے۔ جون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، اور جو حرمت والی چیزیں ہیں وہ انسان کا خون ہے، مال ہے، خانہ کعبہ ہے، حرمت والے مہینے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ایمان والے ایمان لے آنے کے بعد، ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائیں تو ان کی گمراہی کا نقصان انہیں ہی ہے، اور وہ اپنا نقصان کسی دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کی اگر ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آدمی اپنی موت کے وقت جو وصیت کرتا ہے، اس کی وصیت کے مطابق، اس کی وصیت سننے والے اگر 2 ایماندار آدمی ہے، عدل والے ہیں، تو اس کی وصیت پہ ان دونوں لوگوں کی گواہی کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، اور اس کی وصیت جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، جائز ہو، اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بہت زیادہ نعمتیں عطا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ تہمت لگی مریم علیہ السلام پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، جب کہ بولنے کی عمر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گفت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بولا، کلام کی، انہوں نے بچپن میں کلام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ ایک خاص شفقت، کرم اور رحمت تھی۔ عیسائی بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار
معجزات کا سوال کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے یہی خامی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کا سوال کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہمیں تو معجزہ، کوئی بھی معجزہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں، مشکل تو ان کے لیے ہے جو طلب کر رہے ہیں، پھر وہ معجزے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جیسے مکہ کے مشرک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزے بار بار طلب کرتے تھے، تو معجزہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، بلکہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ پہ، فرشتوں پہ، غیب پہ ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو حق سمجھتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الانعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفات، آسمانوں کا ذکر کیا، زمینوں کا، اندھیروں کا، روشنیوں کا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ بے شمار چیزوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے۔ انسان کے پاس اگر عقل ہے، شعور ہے، تو یہ کافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ، جو رب تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی، اتنی ان پہ نعمتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بندہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، اور سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے۔ تو وہ لوگ تباہ و برباد ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، قیامت پہ یقین رکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں زبان سے تو قیامت کو مانتے ہیں، لیکن عقیدتاً اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں، کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور کون سے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے ہٹ کے ان رسولوں کو ان میں فضیلت دی ہے۔ تو نبی، پیغمبر، رسول عام انسانوں سے فضیلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، لیکن غیب نہیں کوئی بھی نبی جانتا۔ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کی میں عبادت کر سکتا ہوں؟ مجھے تو منع کیا گیا ہے میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سی ذات ہے، کون ہے جو خشکی میں، تری میں جو لوگوں کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے، تکالیف سے بچاتے ہیں؟ ایک اللہ کی ذات ہی تو ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر، اگر اللہ ہی ہمیں نجات دینے والے ہیں تو پھر ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وللدار الآخرۃ خیر، اصل میں جو آنے والی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو موت کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کر کے ستاروں کی طرف اشارہ کیا، سورج کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ ستارے جو ہیں یہ بھی غروب ہونے والے ہیں، سورج جو ہے اتنا بڑا نظر آتا ہے، اس کے باوجود یہ بھی غروب ہونے والا ہے، یہ چاند ہے یہ بھی غروب ہونے والا ہے۔ تو جو
خود غروب ہونے والے ہیں، جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ کسی کا نفع اور نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو خالق ہے، تو اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چاند، سورج، ستارے کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو ہمیں ایک اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے، ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا کیے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تمام کے تمام نبی جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ صرف ایک نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ بہت سارے انبیاء کو ہم نے ان کو لوگوں پہ فضیلت دی ہے، تو فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے جتنے بھی نبی، پیغمبر اور رسول ہیں، عام انسانوں سے ان کی فضیلت رتبہ زیادہ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، عام انسانوں پہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے کو، گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، اس کو پھاڑ کے اس سے پھر جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر پھل اناج پیدا ہوتے ہیں، پھر اس سے دانے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں آخرت کا یقین کرنا چاہیے، قیامت پہ یقین رکھنا چاہیے، قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ خود کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو یہ دنیا میں کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تدارک کر سکے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ دنیا میں کوئی نبی، ولی، پیغمبر، رسول، کسی کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم کسی کو گالی نہ دو، تو جو معبود برحق نہیں ہے، غیر اللہ ہے، ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، ان سے بھی ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ دین کی بات مانے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانے تو ان کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی، ہم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔